اس کی موت آ جاتی ہے، حج مکمل نہیں ہوا، یا وہ راستے میں ہی مر جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے حدیث، مفہوم یہ ہے کہ اس کے نام پر ایک فرشتہ اللہ پاک قیامت تک پیدا کرتا ہے جو اس کے نام پر حج پہ حج کرتا رہتا ہے، اور ہمیں سمجھ آ جائے اللہ کتنا عطا کرنے والا ہے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، ہم تمہیں اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اللہ کی قسم یہ اللہ پاک فرما رہا، بہت بڑی نعمتیں اللہ تو ہمیں، مجھے اور آپ کو اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور کلمے والی زندگی اللہ سے مانگنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی مانگنا، کیا زندگی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے اور آپ کی ذرہ مبارک جو ہے وہ یہودی کے پاس گروی پڑی ہوئی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث ہوتی ہے نا، نبیوں کی میراث، ان کی میراث جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی اولاد کے اندر، اس لیے وہ صدقہ ہوتی ہے، کوئی میراث نہیں چھوڑتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میراث نہیں چھوڑی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر سونے کی جالیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کیسی مسجد ہے، اور کیسا رش لگا ہوا ہوتا ہے، کیسے لوگ درود و سلام بھیجتے ہیں، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جی بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، میرا نہیں بلکہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے ہیں۔ اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، جب مجھے بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے، مجھے جو اللہ بھیجتا ہے، میں تو نہیں وہ، تو اللہ کی قسم میں تو سجدے میں چلا جاتا ہوں اور اللہ سے رو کر رونے جیسی صورت بناتا ہوں، پھر اللہ پاک میری وہ مشکل کو، پریشانی کو آسان کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے، بلکہ ختم کر دیتا ہے۔ ہم ایسی زندگی گزاریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کی قسم اس حال میں بھی میری زندگی ہو جاتی ہے، پکی بات ہے کہ اللہ سے اتنا دور ہو جاتے ہیں، اتنا دور ہو جاتے ہیں جیسے مشرق اور مغرب، اور پھر اللہ اپنے قریب کرتا ہے تو اتنا قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے انسان، بندہ اللہ کے قریب اتنا ہو جاتا ہے، بس اس کو اب اس چیز کے مزے ہی کیا ہیں، اس بات کی میں کیا عرض کروں آپ سے۔ ہم اللہ کے سامنے سجدے میں جھک جائیں، اللہ کی قسم یہ کل پرسوں کی بات ہے، میں کیا عرض کروں، اب وہ میں آپ سے کیا عرض کروں، میں نے وہ بات عرض کرنے والی نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کے سامنے ہم جھک جائیں، اللہ کے سامنے اللہ کی طرف سے حال آتے ہی اس لیے ہے کہ بندہ میرے قریب ہو، بندہ میرے قریب ہو، یہ مجھ سے غفلت میں ہے، یہ میرے قریب آ جائے۔ اللہ کی قسم اللہ اس لیے حال بھیجتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے، اور قریب آ جائے، جیسے قرآن پاک کی آیتیں ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہوئی ہے تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے، میرے اور قریب آ جاؤ، پھر اور قریب آ جاؤ، پھر اور قریب آ جاؤ، پھر اور قریب آ جاؤ۔ اچھا یہ کیا لکھا ہے، اللہ اس کا نہیں سمجھ آئی بیٹا جی آپ کی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اللہ کے قریب ہونا، اللہ ہمارے قریب ہے، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ بہت شکریہ جی، بس اتنی سی بات کرنی تھی، اتنی ہی طاقت ہے میرے اندر بولنے کی، یہ نا پریشانی بھی ہے، یہ تکلیف بھی ہے، اللہ پاک اللہ اس کا یار پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، گینش بیٹا اللہ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، آپ بھی انسان ہیں، اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ گینش بیٹا آپ غور و فکر کریں، اپنی پیدائش کو یاد کریں، وہ اللہ جس نے آپ پر رحم کیا، آپ کو بولنا سکھایا، وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، یہ سورہ رحمان کی آیتیں ہیں، ہم نے تمہیں بولنا سکھایا، ہم نے تمہیں بولنا سکھایا، اور تمہیں ہم نے خلق الانسان، ہم نے انسان کو بنایا۔ ہم انسان ہیں تو سوچ لیجئے اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، اور دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ ابھی یہ 4 دن ہو گئے ہیں، میں نا ایک واقعہ سنا دوں آپ کو کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، یہی کی یہی ہے، اور انسان دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ہم ایک جگہ گاؤں میں گئے تو وہاں اعلان ہوا جنازہ 3 بجے ہے،
تو ہندو اللہ سے پہلے پیدا ہوا۔ چلو جی، آپ کی مرضی ہے، ہم تو آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی ہے آپ کی۔ آپ اللہ نے قرآن میں، ہمارے پیارے رب نے ہمیں یہ بتایا ہے قرآن پاک میں، لوگوں کے جو خدا بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے، ان کو جھوٹا مت کہو، اس لیے کہ وہ تمہارے سچے رب کو جھوٹا کہیں گے۔ تو ہمیں تو حکم ہے کہ آپ سے قول اللہ قول لینا، وہ پیارا رب ہمیں حکم دے رہا کہ لوگوں کو نرمی سے بات کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا، تو آپ کے پاس چیٹ جی پی ٹی ہے، اس پر یہ تحقیق کر لیجئے۔ اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تو اللہ نے قرآن میں آیتیں اتار کر بتایا کہ پیارے نبی، آپ ان کو لینا، نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے وہ بات کو مان لے۔ تو ماننے والے کا نام مسلمان ہے، ماننے والا جو ہے اس کا نام اللہ نے قرآن میں مسلمان رکھا ہے۔ میرا اور تمام مسلمانوں کا نام جو ہے مسلمان اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، اور مسلمان کا مطلب ہے ماننے والا، ماننے والا۔ اور جو ماننے والا نہیں ہے وہ اپنی مرضی کا بندہ ہے، وہ اپنی من چاہی کا بندہ ہے، چاہے انسان ہے، تو وہ چاہے جو مرضی کرے۔ قرآن پاک میں آیتیں اللہ نے اتار کر بتا دیا ہے، اور یہ بھی آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیجئے کہ مسلمانوں کا قرآن یہ آسمانی ہے، آپ کسی اور مذہب سے پوچھ لیجئے، عیسائیوں سے پوچھ لو، آپ یعنی یہودیوں سے پوچھ لو، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں، یا اللہ کی آسمانی کتاب ہے یا نہیں۔ اور اللہ نے اس قرآن میں ایک آیت اتار کر بتایا ہے کہ کوئی تم میں ایسا ہے جو ایسی قرآن پاک کو ایسی آیتیں لے کر آئے۔ تو اس چیلنج کو مسیلمہ کذاب نے قبول کیا، اور اس نے ایسی گندی اور فحش اپنی طرف سے جعلی آیات بنائی، اور آپ اس کو چیٹ جی پی ٹی پر لکھیے، اور لکھیے یہ کہ مسیلمہ کذاب نے اپنی زبان میں لکھیے کہ جھوٹی جو آیات بنائی تھی قرآن کے مقابلے میں، وہ آیت کون سی ہیں، وہ آپ کے سامنے کھل جائیں گی۔ اللہ نے تو آج بڑا آسان کر دیا ہے، جس کو ہدایت چاہیے، جس کو اللہ کی ہدایت یعنی روشنی چاہیے، وہ اپنے موبائل سے ہی دیکھ لے، اور اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اور ایک قرآن پاک کی آیت ہے، تمہارا دل چاہتا ہے ہدایت کے راستے پر چلو، اور تمہارا دل چاہتا ہے نیکی کے راستے پر چلو، چاہے برائی کے راستے پر چلو، حساب تو تمہیں دینا ہوگا۔ بھائی گینش بھائی، آپ کو حساب دینا ہوگا۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا، دیکھو ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، ہم نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اگر تم میری بندگی نہیں کرو گے، کسی اور کی کرو گے، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن حساب دینا پڑے گا۔ میرا رزق کھاتے ہو، میری ہوئی دی ہوئی زبان سے بولتے ہو، میرے دیے ہوئے ہاتھوں سے پکڑتے ہو، میرے دیے ہوئے سانس لیتے ہو، میری دی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہو، میرے بنائے ہوئے انسان ہو تم، پھر تم کدھر جا رہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں۔ پھر تم کس کی عبادت کر رہے اور کیوں کر رہے؟ اس کا حساب اللہ لے گا۔ گینش بھائی، ہم تو عرض کر سکتے ہیں، ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، پیارے نبی اور نبیوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے ایمان نہیں لے کے آئیں گے، ان پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، تو قیامت کے دن ہمارا یہ عذر نہیں چلے گا کہ ہم ان مسلمانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم مسلمان نہیں تھے، یعنی تیرے نبی پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اس کا حساب دینا پڑے گا ہر انسان کو۔ وہ اپنے عذر پیش نہیں کر سکے گا، اور یوں نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے تو میں ان مسلمانوں کی وجہ سے تیرے پیارے نبی پر ایمان نہیں۔ یہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور ان کی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا جی، محمد بھی ایکس ہندو تھا۔ اچھا جی، آپ کی مرضی ہے، آپ جو گینش بھائی، میں آپ کو بلاک کر سکتا ہوں، لیکن میں کبھی نہیں کروں گا۔ آپ کو ہدایت اللہ تعالیٰ فرمائے، اللہ ہم سب پر رحم کر دے۔ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اپنی پیدائش کو بھی یاد رکھیے، اور پھر ساری باتوں کو آپ پڑھیے۔ یہ سب باتیں اللہ نے ایک قرآن میں جمع فرمائی ہیں، اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو باتیں بتائی ہیں، آج سائنس
اس کی تحقیق کر کے اس کو ثابت کر رہی۔ اللہ بھئی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ لونا شریفی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا جی، اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، لوگوں کو سمجھایا نہیں ہمارا آنے کا دنیا میں مقصد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تو یہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا تھا آپ سے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے، اور ہم بھی کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ آپ سے بھی عرض ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں، جو مسلمان سن رہے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو لوگوں میں بے چینی ہوگی اور غم زدہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، حالات برے آئیں گے۔ اور جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، ساری دنیا میں مال کے پیچھے جنگیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور گھروں کے اندر حتیٰ کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد میں گھروں کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، فساد۔ وجہ ایک ہی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی بندگی کی ہے اس طریقے پر ہم بندگی کریں گے تو ہم دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں گے۔ یہ بات میں اپنی طرح سے نہیں کر رہا، یہ دونوں جہانوں کی کامیابی اللہ نے قرآن میں آیتیں اتار کے بتایا ہے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی اللہ نے اس دین کے اندر رکھی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے میں رکھی ہے۔ اور ہم اپنا حال ہی دیکھ لیں، اپنے گھر کا حال ہی دیکھ لیں کہ ہمارے اندر کتنی پھوٹ پڑ چکی ہے کہ ہم تو دوسروں کی بات کیا کریں، ہم ہندو ہوں چاہے کسی مذہب کے بھی ہوں، وہ اپنا ہی حال دیکھ لیں کہ ان کے اندر کے حال کیا ہے، ان کے گھر کا حال کیا ہے، ان کے اپنے دلوں کا حال دیکھ لو، کتنے ہم پریشان ہیں، کتنے غمزدہ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کٹا ہوا ہے، اور کٹی ہوئی چیز جو رہتی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اگر بازو ہاتھ سے کٹ جائے، بازو مونڈے سے کٹ جائے تو بازو بیکار ہو جاتا ہے، اور انگلی کٹ کے پرے گر جائے تو اس انگلی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس میں جان نہیں رہتی، اس میں ہلنے کی سکت نہیں رہتی۔ زبان کاٹ کر باہر پھینک دو تو یہ بول رہی ہے اس وقت، تو یہ بول نہیں سکے گی۔ تو ایسے ہی آج ہم اللہ سے کٹے ہیں، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹے ہیں۔ تو ہم تو عرض کر سکتے ہیں، ہم تو آپ کو عرض کر سکتے ہیں کہ بیٹا جی آپ اپنا اس احتساب کیجئے، اپنا ہر کوئی بندہ احتساب کرے، اور جو مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی، جو ہمارے اوپر حال آ رہے، ہمارے دلوں کے جو حال ہیں، وہ اپنے آپ سے پوچھئے کہ میں اس حال میں خوش ہوں یا ناراض ہوں، یا پریشان ہوں یا غمزدہ ہوں۔ اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دوستوں کے پاس، بازاروں میں جا کر ہم بیٹھ جاتے ہیں دل بہلانے کے لیے۔ اللہ کی قسم میں یہ عرض کر رہا کہ دیکھو جی، وہ اللہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں غیب کے اوپر، اللہ اور اللہ کے رسول پر، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا میں ان کا دوست ہوں، میں اس کا دوست ہوں۔ تو دوست کے ساتھ محبت جب ہوتی ہے تو وہ ایسا نہیں رہتا کہ وہ کسی حال میں پریشان۔ اللہ اچھا بھی گنیش بھائی، آپ جو مرضی، آپ کو اجازت ہے لکھتے رہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن اللہ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہماری دعا ہے اللہ آپ کو اس موت کا جو جھٹکا آنا ہے، آپ کو بھی آنا ہے، مجھے بھی آنا ہے، موت کے اوپر بات معلوم ہو جائے گی آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، اتنا ہی میری وہ قوت تھی، 20 منٹ بات کر لی آپ سے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اور اللہ سے مانگیے جو کچھ بننا چاہتے ہیں وہ بھی اللہ سے مانگیے، دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں وہ بھی اللہ سے مانگیے، اور جو آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہے ہم اسے کچھ دنیا دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ قرآن میں فرما رہا۔ اور جو دنیا کی اور آخرت کی کھیتی دونوں کی طالب ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور یوں دعا کرتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے، اے ہمارے رب،
یہ اجتماعی فکرہ ہے، اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، اے اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اور اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ جو یوں دعا کرتے ہیں یہ ایمان والوں کے لیے دعا ہے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ اس کی دنیا بھی بنا دے گا، اس کی آخرت بھی بنا دے گا۔ ساری دنیا کے اوپر ایٹم بم چل جائیں اور اللہ نہ چاہے اس کو مارنا تو وہ مر نہیں سکتا، اللہ نہ چاہے اس کو یعنی ذلت دینا، اور ساری دنیا کے انسان بادشاہ مل کر آپ کو ذلت دینا چاہیں تو وہ ذلت نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں اللہ نے یوں بیان کیا ہے، یہ سب سے خوبصورت واقعہ اللہ نے، اس کو پڑھیے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ 11 بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، ذلت دینا چاہیے، اللہ نے بادشاہ کیسے بنایا آپ اس کو پڑھیے، اور 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند جو ہے ان کو سجدہ کر رہا، یہ قرآن پڑھیے، اس کو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ بھائی یہ جو نفرت ہے نا، یہ نفرت شیطان سے کیجئے، اپنے انسانوں سے نفرت نہیں کیجئے۔ انسان سے نفرت نہیں۔ اللہ کو ماننے والے جو ہیں وہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ نے منع فرمایا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ تمہارا دشمن شیطان ہے، انسان نہیں ہے۔ انسانوں میں ایسے قلوب رکھے ہیں جہاں اللہ رہتا ہے، اللہ رہتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے بھئی، آپ کی مرضی۔ یہ بیٹا آپ میں کیا کہوں یار، یہاں آپ کو سمجھانا جو ہے نا، آپ اللہ سے مانگیے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔